اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں قسط بہ قسط پیش کریں گے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر حالات و واقعات اور معجزات۔ یہ تمام تر حالات و واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں قسط بہ قسط پیش کریں گے، تو اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل MF اسلامک نالج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام کی جماعت میں خاص مقام ہے، اور آپ علیہ السلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اسی لیے آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو الانبیاء ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد سے بہت مشابہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہو تو اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد امجد کو سلام کیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الفضان بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے 2585 سال قبل تھا۔ 75 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے خدا سے دعا کی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدائش کے چند دنوں بعد ہی بحکم خداوندی حضرت ہاجرہ اور اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ کے لک و دوک میدانوں میں چھوڑ آئے، جس کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ نمودار ہوا۔ چشمے کے نمودار ہوتے ہی مکہ معظمہ آباد ہونے لگا۔ 80 یا 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بحکم خدا اپنے ساتھ ملا کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ 100 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے تذکرہ میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بشارت دی کہ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے خوش نصیب اور بابرکت ہوں گے، بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں 63 جگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ پارہ امہ کی سورہ سبح اسم میں بھی آپ علیہ السلام کے صحیفوں کا نزول کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح تفسیر حقانی میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن طارق جن کو آذر بھی کہتے ہیں، بن ناخور جن کو سروج بھی کہتے ہیں، بن روج بن فلجم جن کو فاتح بھی کہتے ہیں، بن عابر بن شالح بن کینان بن ارفشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جن کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہیں۔ یہاں طوفان نوح سے پہلے غالباً بنی آدم کی آبادی سے ملک آرمینہ، عراق اور ایران اور شام وغیرہ آباد تھے۔ یہیں سے پھر تمام ملکوں میں بنی آدم پھیلتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، آذر لقب ہے یا چچا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا از حد زوار اور رواج تھا، اسی لیے بابل اور نینوا کے بعض مقامات کو باجازت سلطان روم نے کھدوایا تھا، تو سنگ مرمر کے عجیب و غریب تراشے ہوئے بت مختلف صورتوں کے برآمد ہوئے، جو بطور نمائش وہاں رکھے گئے ہیں۔
پیارے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون بادشاہ گزرا ہے اسے نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بدبخت خود کو اس وقت کا خدا مانتا تھا اور لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمرود بن کنعان بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب دونوں بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوف زدہ ہو کر کاہنوں سے دریافت کیا تو کاہنوں نے جواب میں کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھوں تیرا تخت تاراج ہوگا۔ نمرود نے پھر حکم دیا کہ اس سال میری مملکت میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ حوالہ تذکرۃ الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام امیلہ یا بلونہ تھا، انہوں نے جب یہ ماجرا سنا تو تولد کے وقت باہر ایک غار میں چلی گئیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تشریف لے گئے تو وہ خبر بھی کاہنوں نے نمرود کو بتا دی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والدہ روزانہ دودھ پلانے کے لیے جاتیں۔ ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سر انگشت چوس رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے ہوئے کہ ایک ماہ کے نظر آتے اور ایک ماہ میں اتنے نظر آنے لگے کہ جتنا ایک سال کا بچہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں۔ جب ہوشیار ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے دریافت کیا، میرا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، میں ہوں، کیونکہ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ والدہ نے جواب دیا کہ میرا رب تمہارا باپ ہے۔ فرمایا، ان کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، نمرود بادشاہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ والدہ نے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کہا، جس لڑکے کی نسبت مشہور ہے کہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ تمہارا فرزند نظر آتا ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے توحید کی حمایت کی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کیا۔ جب اس غار سے شب کے وقت نکلے تو ستارہ زہرہ یا مشتری کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، اور چاند پرست اور سورج پرست سب پر حجت اس طرح قائم کی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حوالہ تذکرۃ الانبیاء سے، جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بس جب چاند چمکتا ہوا نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا جو راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ پھر صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والی ہے اور جس کے حکم اور قانون پر تمام زمین و آسمان کی مخلوقات چل رہی ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ قسط نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔